بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زنجانی ٹی وی کے لیے سید فراز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا موضوع آپ کی شریک حیات ہے۔ 12 برجوں سے تعلق رکھنے والی آپ کی شریک حیات کیسی ہوتی ہیں اور کیا کچھ کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک بار پھر ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ قدیم طریقہ کار کے مطابق بہت سے لوگ اپنی تاریخ پیدائش سے اپنا غلط برج طے کر لیتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 23 ستمبر سے 23 اکتوبر تک برج میزان ہے اور 24 اکتوبر سے 23 یا 22 نومبر تک برج عقرب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جدید تحقیقات میں ایسٹرولوجی کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ برج میزان کا عرصہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ہے، اور پھر 16 نومبر سے اور تقریباً 16 یا 15 دسمبر تک برج عقرب، اور پھر اس کے بعد برج قوس، اسی طرح۔ تو عام طور پر جدید حساب سے 15 سے 15 کا حساب جو ہے وہ رکھیے اور اس سے اپنا برج معلوم کیجئے، تو آپ کو زیادہ بہتر نتائج ملیں گے۔ آج ہمارا موضوع عقرب شریک حیات ہے۔ دائرہ بروج کا یہ 8واں برج عقرب واٹر سائن ہے، یعنی آبی برج ہے، اور فطری ذائچے کا 8واں گھر ہے، لہذا بہت اہم ہے۔ عقرب خواتین بہت زیادہ جذباتی اور حساس ہوتی ہیں۔ ان کے اندر اسپریچول پاور بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مزاج میں یا ان کے جذبات میں شدت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض معاملات میں وہ بہت انتہا پسندانہ سوچ یا خیال یا فکر رکھتی ہیں۔ ایک بیوی شریک حیات کی حیثیت سے وہ نہایت وفادار اور اپنے شوہر پر جان دینے والی صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہے۔ بے وفائی انہیں برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی عقرب مرد حضرات کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی بے وفائی سے نفرت کرتے ہیں، اور عقرب خواتین بھی۔ لہذا ایک عقرب لائف پارٹنر، آپ کی شریک حیات، ہرگز یہ پسند نہیں کرے گی کہ آپ کسی اور طرف دیکھیں یا کوئی آپ کی طرف دیکھے۔ اس میں حسد کا، جیلسی کا شدید ترین عنصر موجود ہے۔ اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، وہ بہت کریٹیو، ان تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتی ہیں، لہذا اپنی زندگی میں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر سکتی ہیں۔ محبت کے یا دیگر معاملات کے اندر ان کی وہ شدت پسندی اور بہت زیادہ وابستگی گہرائی کے ساتھ کسی بھی معاملے سے انہیں عام طور سے کامیابی دیتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان سے پوری طرح سے وفادار اور مخلص رہیں۔ بے وفائی انہیں برداشت نہیں ہے، اور بے وفائی کی صورت کے اندر یہ وہ واحد برج ہے جو ممکن ہے آپ کو معاف نہ کرے۔ عقرب، جس کا ایک نشان بچھو ہے، دوسرا عقاب ہے، یہ خود کو پیچھے رکھتے ہیں اور عموماً پردے میں چھپے رہتے ہیں، لیکن جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں تو عقاب کی طرح جھپٹتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بے وفائی کریں تو وہ آپ کو معاف کر دیں اور نظر انداز کر دیں۔ بہت ممکن ہے انتقامی جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ انتقام لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنی ہی جان پر کھیل جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کے کیس برج عقرب کے ریکارڈ پر آئے ہیں، لہٰذا ان کی شدید بڑھی ہوئی حساسیت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ بے شک اپنے شوہر پر ایک غلبہ
اور تسلط چاہتی ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنے شوہر کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور اس میں بعض اوقات اگر انہیں ناکامی ہوتی ہے تو پھر دونوں کے درمیان ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کے بہرحال اکثر نتائج اچھے نہیں نکلتے. ایسے شوہر ان کے لیے بہت عمدہ ہیں جو ان کے ماتحت رہیں، ان کی بات مانیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی، مفید اور فائدہ بخش ثابت ہوتی ہیں. ایسے شوہروں پر یہ جان چھڑکتی ہیں جو ان کی بات مانتے ہوں اور ان کے خلاف نہ جاتے ہوں. ان کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب بھی ان کو یہ محسوس ہوگا کہ شوہر اپنی مرضی اور منمانی کرتا ہے، ان کی بات نہیں سنتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو انہیں تکالیف شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ان کی بڑھ جائیں گی، اور ان کی کوشش شروع ہو جائے گی کہ کسی طرح بھی انہیں قابو کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں سوچیں، نہیں، علیحدگی کے بارے میں وہ صرف اس وقت سوچتی ہیں جب انہیں بے وفائی کا سامنا کرنا پڑے. اگر شوہر کی طرف سے بے وفائی سامنے آئے تو پھر وہ بہت غضبناک ہو جاتی ہیں، اور ان کی وہ شدت پسندی علیحدگی کا رجحان لا سکتی ہے. وہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، مگر علیحدہ ہونے کے بعد بھی وہ اسے بھولیں گی نہیں، فراموش نہیں کریں گی، معاف نہیں کریں گی. تقریباً ایسا ہی مرد اقرب حضرات کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہرحال کافی مشکل سائن ہے. مردوں میں بھی، اس میں بھی بلا شبہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے بھی حامل ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں غیر معمولی واقعات بھی آتے ہیں. وہ اسی صورت میں آتے ہیں کہ جب ان کی شادیاں مس میچ ہو جائیں اور دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو یہ تھا برج اقرب سے متعلق شریک حیات کا معاملہ. امید ہے آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.